عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ شعبہ اردو سنجینی مہاودیالیہ چاپولی، تعلقہ چاکور، ضلع لاتور، مہاراشٹرا کے بحیثیت صدر شعبہ اردو میں ڈاکٹر قادری سید واجد سید ابراہیم، BA فرسٹ ایئر اردو آپشنل کے تمام طلباء و طالبات کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے 12ویں جماعت تک کی جو تعلیم حاصل کی ہے، اس کے حاصل کرنے کے بعد اب آپ BA یعنی کہ بیچلر آف آرٹس کی ڈگری کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پہلے 12ویں جماعت تک کے آپ کے جو مضامین تھے، ان مضامین میں اور اب یہاں پہ جو مضامین رکھے گئے ہیں اس میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے۔ میں سب سے پہلے آپ سب کو اس فرق سے آشنائی کرانا چاہوں گا۔ BA فرسٹ ایئر میں سب سے پہلا جو پرچہ رہے گا کمپلسری انگلش کا رہے گا، اس کے بعد دوسرا جو رہے گا SL یعنی کہ سیکنڈ لینگویج آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو بہت سارے آپشنس ہمارے کالج میں میسر ہیں یا دستیاب ہیں، جیسا کہ اردو، ہندی، سنسکرت، پالی، مراٹھی، ان تمام زبانوں میں سے کسی ایک زبان پر منتخب کر سکتے ہیں SL کے طور پر۔ اس کے بعد آپ کے 3 اختیاری مضمون ہوتے ہیں جن کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اور تینوں اختیاری مضامین کے دو پرچے جات علیحدہ سے رہتے ہیں۔ ان میں کہ پیپر نمبر 1 رہے گا، پیپر نمبر 2 رہے گا۔ اس پیپر نمبر 1 اور 2 میں دو مختلف موضوعات پر پرچے جات رہیں گے۔ اب آپ جو اختیاری مضمون آپ کے انتخاب کر رہے ہیں اس میں آپ کے لیے بہت سارے چوائسیز ہیں، جیسا کہ آپ لینگویجز سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ لینگویجز میں بہت ساری لینگویجز ہیں، اردو، انگلش، ہندی، پالی، سنسکرت، مراٹھی وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ دوسرے اور جو 2 اختیاری مضامین آپ کو انتخاب کرنا ہے، اس میں بھی بہت سارے مضامین کی ہمارے پاس آزادی ہے۔ تو ان مضامین کے انتخاب کے بعد ہم 3 اختیاری مضامین کا انتخاب کریں گے، اور تینوں کا انتخاب کرنے کے بعد اس میں مان لیجیے آپ نے اردو کو اختیاری مضمون کے طور پر منتخب کیا ہے، تو اردو میں 2 پرچے جات رہیں گے، پیپر 1، پیپر 2۔ پھر ویسے ہی دوسرا مضمون اگر آپ مان لیجیے کہ ہسٹری کو کرتے ہیں، دوسرا اختیاری مضمون کے طور پر آپ ہسٹری کو اگر انتخاب کرتے ہیں تو ہسٹری میں پیپر 1 رہے گا، پیپر 2 رہے گا۔ اور کوئی اس کے علاوہ تیسرا جو آپ کا آخری اختیاری مضمون ہے اس کو اگر انتخاب کرتے ہیں آپ، جیسا کہ پولیٹیکل سائنس ہے یا اکنامکس ہے، تو اس کا بھی پیپر 1 اور پیپر 2 رہے گا۔ اس طرح سے کل آپ کو 8 پرچے جات رہیں گے، اور آپ کا سیمسٹر پیٹرن ہے، یعنی کہ
6 مہینے میں ایک مرتبہ آپ کا یونیورسٹی کی طرف سے امتحان لیا جائے گا اور اسی کی بنیاد پر پھر آپ دوسرا سیمسٹر دیں گے. اس طرح کا جو طریقہ کار ہے سیمسٹر پیٹرن بنایا گیا ہے. اب ہم سب یہ بات سے بھی واقف ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے تعلیمی شعبہ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت مہاراشٹرا یا مرکزی حکومت اور ہماری جو سرپرست یونیورسٹی ہے اس نے جو ہم کو انسٹرکشنز دیے ہیں، جو گائیڈ لائنز دیے ہیں، اس کے مطابق ہم درس و تدریس کا سلسلہ آن لائن شروع کر چکے ہیں. چونکہ فرسٹ ایئر کے ایڈمیشنز ابھی ہوئے ہیں، اس لیے ان کا جو سلسلہ ہے اب شروع ہوا ہے. تو دوبارہ سے میں فرسٹ ایئر اردو آپشنل کے تمام طلباء و طالبات کا، BA اردو آپشنل فرسٹ ایئر کے تمام طلباء و طالبات کا اردو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. اور اس کے بعد میں آپ کو جس پرچے کی درس و تدریس کروں گا اس کا نصاب بتاؤں گا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپشنل کے جو پیپر ہیں، یعنی کہ اختیاری مضمون اردو جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے، تو اس میں جو 2 پرچے جات رہیں گے، اس کا دوسرا جو پرچہ ہے اس کی درس و تدریس میں کروں گا، جس کا عنوان ہے قصیدہ اور غزل. تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ قصیدہ اور غزل اس پرچے میں پیپر نمبر 2 ہے، سیمسٹر فرسٹ کا پیپر نمبر 2 اختیاری مضمون کا، جس کا عنوان ہے قصیدہ اور غزل. اس پر ہم نصاب پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے نصاب کی شروعات کریں گے. تو اس کا سب سے پہلا جو حصہ ہے نصاب میں شامل کیا گیا، وہ حصہ ہے یونٹ فرسٹ، یا ہم حصہ الف جس کو کہیں گے، وہ ہے، اس کا نام ہے قصیدہ. تو اس قصیدے میں اس عنوان کے تحت جو ضمنی عنوانات ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ دیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم کو قصیدے کا ضمنی جو عنوان دیکھنا ہے، قصیدے کا فن، تعریف اور اجزائے ترکیبی. یعنی کہ قصیدے کی تعریف کیا ہے، اس کا فن کسے کہتے ہیں، اس کی اجزائے ترکیبی کن اجزاء سے مل کر قصیدہ بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد قصیدے کا سماجی و تہذیبی پس منظر. یعنی کہ قصیدہ جس وقت شروع ہوا اس وقت حالات کیسے تھے اور کن حالات کو مد نظر رکھ کر یا کن حالات میں یہ قصیدے کی ابتدا ہوئی یا شروعات ہوئی. اس کے بعد جو ضمنی عنوان ہے وہ ہے اردو قصیدے کا آغاز و ارتقاء. یعنی کہ قصیدے کی ابتدا سب سے پہلے کہاں ہوئی ہے اور قصیدے نے کن کن منازل سے گزر کر عروج کی بلندی پائی یا عروج پایا یا ترقی کی منازل طے کی، اس پر ہم تفصیلی روشنی ڈالیں گے. اور پھر اس کے بعد آخری حصہ جو اس کا ضمنی آخری حصہ ہے قصیدے کا، وہ ہے قصیدے کے زوال کے اسباب. یعنی کہ قصیدہ کیوں کا زوال پذیر ہوا، قصیدے کو زوال کیوں آیا، یا صنف قصیدہ جو اردو شاعری کی ایک دم مشہور اور مقبول صنف جس کو مانا جاتا تھا، وہ کیوں کر زوال پذیر ہوئی. اس قصیدے کے عنوان میں اس طرح کے مختلف ضمنی عنوانات کو ہم کو تفصیلی طور پر دیکھنا ہے. قصیدے کا فن، قصیدے کی تعریف، اس کے اجزائے ترکیبی، اس کا تاریخی سماجی و تہذیبی پس منظر، اور اس کے بعد قصیدے کا آغاز و ارتقاء اور قصیدے کے زوال کے اسباب. اب ہم نے واقفیت حاصل کر لی کہ قصیدہ کیا ہے، اس کا فن کیا ہے، اس کا تہذیبی پس منظر کیا ہے، اس کا آغاز و ارتقاء کیسا ہوا، اور اس کا زوال کے اسباب بھی کیا ہیں. اب اسی کا دوسرا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ مفصل مطالعہ کرنا ہے 2 قصیدوں کا، جس میں سب سے پہلا
قصیدہ مرزا محمد رفیع سودا کا ہے، جس کا عنوان ہے یا موضوع ہے قصیدہ شہر عاشور۔ اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے، اس شعر سے وہ قصیدے کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ قصیدہ شہر عاشور کا ہم کو تفصیلی مطالعہ کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو نصاب میں شامل قصیدہ ہے وہ ہے زہ نشاط اگر کیجیے، اس مصرے سے اس کی شروعات ہوتی ہے، جس کا عنوان ہے در مدح بہادر شاہ ظفر۔ ذوق کا شیخ محمد ابراہیم ذوق کا لکھا ہوا قصیدہ ہے، اور اس قصیدے میں ذوق نے بہادر شاہ ظفر کی مدح کی ہے، تعریف کی ہے۔ تو نصاب میں یہ جو دو قصیدے شامل ہیں، ان قصیدوں کا ہمیں تفصیلی مطالعہ کرنا ہے۔ اس کے بعد نصاب کا دوسرا حصہ، نصاب کو صرف دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور اس کے ضمنی عنوانات ہیں۔ تو اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے غزل۔ تو سب سے پہلے ہم کو دیکھنا ہوگا کہ غزل کی تعریف اور اس کا فن، یعنی کہ غزل کسے کہتے ہیں، غزل کے معنی کیا ہیں، لغوی معنی دیکھیں گے، اور مختلف لوگوں نے غزل کے بارے میں جو تعریفیں کی ہیں اور اس کے فن پر جو خیالات پیش کیے گئے ہیں، اور کون کون سی غزل کی خوبیاں ہم کو تمام پر روشنی ڈالنی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ضمنی عنوان ہے وہ ہے غزل کے موضوعات، یعنی کہ غزل کی ابتدا سے لے کر آج تک اردو ادب میں کن عنوانات پر غزلیں لکھی گئی ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ غزل کا محوری موضوع عشق و عاشق ہے، یہ تو شروعاتی دور کی بات تھی، لیکن غزل نے مختلف ادوار میں اپنے اندر وہ تبدیلی، یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ تمام موضوعات کو غزل نے اپنے اندر سمیٹ کر جس ڈھنگ سے اپنے آپ کو پیش کیا ہے وہ بہت ہی زیادہ قابل کی تعریف بات ہے۔ غزل گو شعراؤں نے شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا موضوع ہے جس کو غزل میں نہیں سمیٹا ہے۔ تو ان تمام پر ہم کو روشنی ڈالنی ہے کہ غزل کے موضوعات کیا ہیں۔ اور اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ ہے غزل کا آغاز و ارتقا، ضمنی عنوان ہے۔ جو غزل حضرت امیر خسرو سے شروع ہوئی تھی، یہ غزل کی روایت کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر خسرو سے غزل کی شروعات ہوتی ہے، اور وہ انہوں نے جو پہلیاں مکرمیاں کہی تھیں، وہاں سے جو آغاز ہوا تھا غزل کا، وہ 7-8 صدیاں گزر جانے کے بعد اس میں کتنی قسم کی تبدیلیاں واقع ہوئی، کن کن غزل گو شعراؤں نے اپنا خون جگر صرف کر کے غزل کو عروج بخشا، اس کو بلندیوں تک پہنچایا، اس کی ترقی کے لیے کوششیں کی، اس کے بقا کے لیے کام کیا۔ اس طرح سے ان کا ہم کو تفصیلی مطالعہ کرنا ہے۔ تو جو 13ویں صدی میں غزل کی حضرت امیر خسرو سے شروع ہوئی تھی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ کس طرح سے تبدیل ہوتی گئی، کن کن شعراؤں نے اس کی وقت بے وقت آبیاری کیا، اور اس کارواں کو یا اس سفر کو کس طرح سے لوگوں نے جاری رکھا، اس پر ہم کو تفصیلی گفتگو کرنا ہے۔ غزل میں، غزل کے نصاب میں، غزل کے حصے میں کچھ غزل گو شعراؤں کی غزلوں کا بھی مطالعہ کرنا ہے، مفصل مطالعے کے تحت ان کا مطالعہ کرنا ہے، جس میں سب سے پہلے غزل گو شاعر ہیں ولی اورنگ آبادی۔ ولی اورنگ آبادی کی 2 غزلوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ ان کی پہلی غزل ہے جسے عشق کا تیر کاری لگے۔ ولی اورنگ آبادی جو غزل کے استاد مانے جاتے ہیں، ان کو بہت زیادہ غزل گوئی میں اہمیت دی جاتی ہے، تو ان کی جو غزل ہے جسے عشق کا تیر کاری لگے، پہلی غزل ہے، اور دوسری غزل ہے عاشقوں پر ہمیشہ روشن ہے۔ عاشقوں پر ہمیشہ روشن ہے، اس مصرے سے ان کی دوسری غزل شروع ہوتی ہے۔ تو یہ 2 غزلوں کا ہم کو مطالعہ کرنا ہے۔
اس کے بعد دوسرے جو غزل گو شاعر ہیں نصاب میں شامل، ان کا نام ہے خواجہ میر درد۔ خواجہ میر درد ایک صوفی بزرگ شاعر گزرے ہیں، انہوں نے اپنے غزلوں میں صوفیانہ کلام پیش کیا ہے۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خواجہ میر درد نے جو غزلیں لکھی ہیں ان کا بھی ہم کو دو غزلوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس میں پہلی غزل ہے مدرسہ یا دیر تھا، یا کعبہ یا بت خانہ تھا، یہ ان کی پہلی غزل ہے جس کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ اور ان کی دوسری غزل ہے ہم تجھ سے کس ہوس کی فلک جستجو کریں، یہ ان کی دوسری غزل ہے جس کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے جو غزل گو شاعر ہیں جن کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے وہ ہیں خواجہ حیدر علی آتش۔ آتش کی شاعری بہت ہی خوبصورت غزل گوئی ہے۔ ان کی غزل گوئی میں بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں جو دوسرے شعراء کے یہاں بہت زیادہ کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ چونکہ ان کا تعلق لکھنؤ سے ہے تو ان کی جو شاعری ہے وہ عیش پسند فطرت کی شاعری دکھائی دیتی ہے، اور عشق و عاشقی کے باتوں کا ہی ذکر ان کے غزلوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آتش کی پہلی جو غزل ہے سن تو صحیح جہاں میں تیرا فسانہ کیا، پہلی غزل جس کا مطالعہ کرنا ہے سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، اور دوسری جو غزل ہے ان کی دہن پر ہیں ان کے گما کیسے کیسے، دہن پر ہیں ان کے گما کیسے کیسے۔ اس کے بعد دوسری خواجہ حیدر علی آتش کے بعد جس شاعر کی غزلوں کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے وہ ہے مرزا غالب۔ غالب کو کون نہیں جانتا، غالب کی غزلیں بے انتہا مشہور ہیں، ان کے اشعار آج بھی ہر ایک کے زبان پر موجود ہیں۔ اور انہوں نے جو غزلیں لکھی ہیں اس میں جو انہوں نے زندگی کا فلسفہ پیش کیا ہے، یا فلسفہ نے باتوں کو جس ڈھنگ سے انہوں نے پیش کیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت انداز ہے۔ تو یہاں پہ ان کی دو غزلوں کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے، جس میں پہلی غزل ہے عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، اور دوسری جو غزل ہے حسن ماہ گرچہ با ہنگامہ کمال اچھا ہے، دوسری جو غزل ہے ان کی غالب کی حسن ماہ گرچہ با ہنگامہ کمال اچھا ہے۔ تو اس طرح سے 5 غزل گو شعراء ہیں۔ معاف کیجیے گا میں بتاتے وقت مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، اور اس میں میر تقی میر کا میں ذکر کرنا بھول گیا تھا۔ تو ایک جو میر تقی میر ہیں خواجہ میر درد کے بعد خواجہ نصاب میں شامل میر تقی میر ہیں، اور میر تقی میر درد کے شاعر ہیں، یعنی کہ ان کی شاعری میں ہم کو غم کی کھلی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ ان کے یہاں سوز و گداز ہے، چونکہ ان کی زندگی ہمیشہ سے غمگین رہی، یا ان کے حالات بڑے مسائل سے دوچار رہے، اس وجہ سے ان کی شاعری پر اس کا کھلا اثر یا تاثر ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے غم ہیں جن کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے غم ہیں جو بہت زیادہ ہم کو متاثر کرتے ہیں۔ اب اس پر ان کے ساتھ اور ایک سب سے بڑا غم یہ رہا کہ انہوں نے محبت کر لیا، اور محبت کا غم ان کے شاعری میں کھلے طور پر دکھائی دیتا ہے۔ تو ان کی پہلی جو غزل ہے نصاب میں شامل کیا کروں شرح خستہ جاں کی، تو ان کی پہلی جو غزل ہے کیا کروں شرح خستہ جاں کی، اور دوسری جو ان کی غزل ہے الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ تو اس طرح سے 5 غزل گو شعراء کی 2 غزلیں نصاب میں شامل ہیں، ان کا ہمیں تفصیلی مطالعہ کرنا ہے۔ تو دیکھیے عزیز طلباء و طالبات، قصیدہ اور غزل اس پرچے کو پیپر نمبر 2 جو ہے اختیاری مضمون کا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ ہے قصیدہ، جس میں اس کی تعریف بیان کرنا ہے، اس کے بعد اس کا
फ़न है, उसकी अज्जाए तरकीबी है, उसके आगाज़ व इर्तिक़ा है और उसके ज़वाल के असबाब हैं। और उसके बाद 2 क़सीदों का मुफ़स्सिल मुताला करना है, यानी तफ़सीली मुताला करना है। उसी तरह गज़ल का जो गज़ल है निसाब का दूसरा हिस्सा, इसमें उसकी तारीफ़ है, उसका मौज़ूआत हैं, उसका आगाज़ व इर्तिक़ा है और उसके बाद 5 गज़ल व शुरा की 2-2 गज़लों का मुताला करना है। तो ये हो गया निसाब हमारा। पेपर नंबर 2 क़सीदा और गज़ल उर्दू इख्तियारी मज़मून BA फर्स्ट ईयर का। अब इसमें हम देखेंगे कि इस सेमेस्टर में हमको ये जो निसाब मुकम्मल करना है, ये निसाब कितने मार्क के लिए है, यानी कि निसाब कितने मार्क के लिए रहेगा और उसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम या फिर कंटिन्यूअस असेसमेंट जिसको हम कह सकते हैं, CA कंटिन्यूअस असेसमेंट कैसे रहेगा, थोड़ा सा मैं उसका तरीक़ेकार भी आपको बताता चलूँ। कंटिन्यूअस असेसमेंट के लिए 35 मार्क रखे गए हैं और 40 मार्क का थ्योरी का पर्चा रहेगा। तो इस तरह से कुल आपका जो पर्चा है वो 75 मार्क का पर्चा रहेगा, जिसमें से 35 मार्क कंटिन्यूअस असेसमेंट के लिए रखे गए हैं और 40 मार्क थ्योरी के लिए। अब ये कंटिन्यूअस असेसमेंट में हमको करना क्या है, CA जो है कंटिन्यूअस असेसमेंट में हमको 10-10 नंबरात के 2 टेस्ट लेना है इस सेमेस्टर के दौरान और उसके बाद 15 मार्क का एक असाइनमेंट या सेमिनार लेना है। तो ये हो गए 35 मार्क आपके, और ये 35 मार्क अगर आपको हासिल करना है या ये करना ज़रूरी भी है, इस पर आपको तो दौरान सेमेस्टर 20 मार्क, तो 10 मार्क के 2 टेस्ट और 15 मार्क का असाइनमेंट और सेमिनार आपको मुकम्मल करना है। तो इस तरह से ये आपका नंबरों का जो तकसीम है नंबरों की वो ऐसी रहेगी। अब उसके बाद आखिर में जो थ्योरी पेपर है उसके बारे में मुख्तसरन आपको बताता चलूँ कि थ्योरी पर्चे में 40 मार्क का जो थ्योरी पेपर है, 75 में से 40 मार्क का जो थ्योरी पेपर है, उसमें पहला जो सवाल रहेगा 15 मार्क के लिए रहेगा और उसमें आपको या में एक सवाल दिया जाएगा, दूसरा भी वैसे ही 15 मार्क के लिए है, उसमें भी एक या में सवाल दिया जाएगा आपको। उसके बाद तीसरा जो सवाल रहेगा वो रहेगा मुख्तसर नोट लिखना, जिसमें 2 हिस्से हैं अलिफ और बे। अलिफ हिस्से में भी 2 सवाल रहेंगे एक या के साथ जो 5 मार्क के लिए रहेगा, फिर बे हिस्से में भी एक सवाल रहेगा, यानी कि 2 सवाल रहेंगे या के साथ, तो उसके भी 5 मार्क। इस तरह से कुल आपके 40 मार्क का थ्योरी पेपर रहेगा और कंटिन्यूअस असेसमेंट CA जो रहेगा 35 मार्क का रहेगा। इस तरह से मुकम्मल 75 मार्क पर यह आपका पर्चा रहेगा। शुक्रिया।